أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجوفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. قال باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. بدر میں جو لوگ قتل کیے جانے والے ہیں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ذکر کیا. جس وقت میں کہ بدر میں پہنچ گئے ہیں اس وقت میں بھی ذکر کیا ہے. صبح کو قتال ہونے والا ہے سب کو یا اس سے پہلے دن ذکر کیا آپ نے یہاں فلاں شخص قتل کیا جائے گا وہاں فلاں شخص قتل کیا جائے گا. ان کے مسالے کو مقتل کو آپ نے وہاں بھی بتایا. وہ مسلم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا اور بدر میں پہنچنے سے پہلے بھی لڑائی واقع نہیں ہوئی تھی. اس وقت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو بتلایا ہے کہ یہ فلاں شخص وہاں بدر میں قتل کیا جائے گا. اس جگہ پر وہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا بطور پیشین گوئی کے. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خلف. یہ امیہ بن خلف بہت بڑا تاجر ہے مکہ معظمہ میں ایام جاہلیت میں دو تاجر بڑے شمار کیے جاتے تھے باعتبار کثرت اموال تجارت کی اور کثرت تجارت کی. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیہ ابن خلف. امیہ ابن خلف تو ایمان نہیں لایا بلکہ انتہائی دشمن اسلام کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. اسی کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس نے بہت ان کو ستایا بہت تکلیف دیا کرتا تھا مگر وہ صبر کرتے تھے اور پیچھے جاتے تھے طرح طرح سے ستائے جاتے تھے شور مچاتے تھے چلاتے تھے مگر اسلام سے مرتد نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ان کو اس کے عذاب سے چھڑایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز اس کے محلے میں گئے کسی کام کے واسطے. صبح کا ایک شخص مارا جاتا ہے اور شور مچاتا ہے, چلاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے. یہ سن کر کے بے قرار ہوئے اور جا کر کے امیہ سے کہا کہ تو اس قدر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم کو اس پر ترس آتا ہے تو تم اپنے غلام رومی کو مجھے دے دو اور اس غلام کو مجھ سے اس کے بدلے میں خرید لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام رومی تھا, بہت بڑا ماہر تجارت میں تھا, حساب وغیرہ خوب جانتا تھا اور مدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت کا اس پر تھا. بخلاف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے یہ امور تجارت سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے تھے. حساب کرنا, حساب کا لکھنا, روزنامچہ وغیرہ تیار کرنا یہ بالکل نہیں جانتے. تو اس نے جب یہ کہا کہ اپنے غلام رومی کے بدلے میں تم بلال کو لے لو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور خرید و فروخت ہو گئی. خرید فروخت ہو جانے کے بعد امیہ نے کہا کہ ابوبکر میں تو سمجھتا تھا کہ تم میں کچھ سمجھ ہے, آج مجھے معلوم ہوا کہ تم نہایت سخت احمق ہوگا, بے وقوف. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تمہارا غلام رومی اس قدر ماہر ہے, کمال رکھنے والا ہے, وہ تو بہت قیمتی چیز ہے, اور یہ بلال سوائے بکریوں کے چرانے کے, اونٹوں کے چرانے کے اور کوئی کسی کام کا نہیں. تم نے اس کو خریدا ہے رومی غلام کے کو دے کر کے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تیری حماقت ہے. میرے نزدیک بلال رومی جیسے بہت سے غلاموں سے زیادہ قیمتی ہے. تو جاہل ہے, تو نہیں سمجھتا. بہرحال خرید لیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر کے آئے اپنے یہاں. حضرت بلال نے کہا کہ اگر تم نے اپنی خدمت کے واسطے مجھے خریدا ہے تو میں حاضر ہوں, اور اگر تم نے میرے اسلام اور حقانیت کی وجہ سے خریدا ہے تو مجھ کو چھوڑ دیجیے, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوں. اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے رہنے کے لیے چھوڑ. تو یہ امیہ انتہائی دشمن تھا. امیہ ابن خلف سے اور سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ اوس کے سردار ہیں. انصار کے دو قبیلے ہیں, حضرت اور اوس.
حوض کے سردار ہیں سعد بن معاذ اور حضرت کے سردار ہیں سعد بن عبادہ. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں